جناب احمد ندیم قاسمی نے خوب کہا تھا، کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ حضور کریم ابن کریم حضور امیر شریعت غریب نواز کی بارگاہ انتہائی ادب نال میں عرض گزارا، آپ لجپالی فرمان گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ یک زبان ہو کے نعرہ لگاؤ، یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کے بھی غلام ہیں اور آپ کے غلاموں کے غلاموں کا بھی غلام ہیں۔ یہ ہمارا ایمان عقیدہ ہے کہ شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ جو نبی کا غلام ہے وہ زندہ ہوتا ہے، مردہ وہ ہوتا ہے جو نبی کا مخالف غداری کرے۔ کلمہ تو پڑھے، قرآن زبان سے پڑھے، لیکن دل میں نہیں اترتا ہوتا، اثر ہی نہیں ہوتا۔ ہم نبی کے غلام ہیں اور اللہ تعالی ہمیں یہ غلامی نصیب رکھے اور آخری وقت تک ہمیں یہ غلامی نصیب رکھے اور آخری سانس پر نبی پاک کا نام لے آئے۔ میرے دوستو بھائیو، میں 3 روز سے بیمار ہوں، بخار ہے، لیکن میں حاضر اس لیے ہوا ہوں کہ یہ محفل ہے شیخ الاسلام کے نام کی، اور تقریباً 35 سال گزرنے کے بعد بھی آج تک میں نے حضور شیخ الاسلام غریب نواز کی کانفرنس جو ہے وہ ناغہ نہیں کی۔ جہاں بھی ہو میں حاضری ضرور دیتا ہوں۔ آپ حیران ہوں گے کہ مجھے ایک دعوت نامہ ملا تھا لندن سے۔ لندن ایک شہر ہے لندن کا، نیوٹن، اس سے ایک دعوت نامہ آیا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ شیخ الاسلام کانفرنس کرائیں اور آپ کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ آپ ضرور اس میں شرکت کریں۔ میں نے جواب دیا کہ ہو نہ ہو، شیخ الاسلام کا نام آ گیا تو میں انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گا۔ پاکستان سے لندن گیا، وہاں کانفرنس ہوئی شیخ الاسلام کی، اور میں سوچنے لگا جیسے کہ اب تھوڑی دیر پہلے مفتی صاحب بھی فرما رہے تھے، شاہ صاحب بھی خطاب فرما رہے تھے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کے بعد میں عرض کروں تو کیا کروں۔ انہوں نے میرے لیے تو چھوڑا ہی کچھ نہیں، اللہ کوئی موضوع نہیں چھوڑا، سارے موضوع لپیٹ کے اپنے جولی میں ڈال لی۔ میں ان کی خدمت میں کیا کروں؟ تو جس وقت محفل شریف شروع ہوئی تو مجھ غریب کو بھی حکم دیا گیا کہ آپ بھی اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اللہ میں نے عرض کی کہ میں اپنے خیالات کے اظہار فرمانے نہیں آیا، حضور شیخ الاسلام کے ارشادات سننے کے لیے آیا ہوں اتنے دور سے۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے پڑھی اور میرے ذہن میں آیا کہ یہ ترجمہ جتنے بھی ہیں، مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں، غالب بھی بیٹھے ہیں، اور بھی بیٹھے ہوں گے، محدثین بھی ہوں گے، مفکرین بھی ہوں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے ساتھ ہی میرے ذہن میں آیا کہ یہ ترجمہ کرتے ہیں لوگ شروع کرتا، شاید میں اپنی بات سمجھا ہی نہ سکتا، شروع کرتا ہوں پھر اس کے بعد اللہ کا نام لیتے ہیں، شروع کرتا ہوں اللہ کا نام، شروع تو ہو گیا پھر اللہ کا نام بعد میں لینے کی کیا ضرورت؟ نہیں سمجھے نا؟ ایک چیز شروع ہو گئی پھر اس کا نام لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ترجمہ ایسے لوگ کرتے ہیں۔ پیار والے کہتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، سبحان اللہ، پہلے اللہ کا نام پھر شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ یہاں فیصل آباد میں
حضور شیخ الاسلام یہ ایک مسجد میں تشریف فرما تھے اور بھی غلام موجود تھے. تو جس وقت نماز تیار ہوئی تکبیر ہونے لگی تو اس نے کہا اللہ اکبر تکبیر سے پہلے حضور شیخ الاسلام کھڑے ہو گئے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حی علی الصلاۃ ہو تو کھڑے ہونا چاہیے. حضور شیخ الاسلام نہ حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہوئے نہ قد قامت الصلاۃ پہ کھڑے ہوئے، بلکہ اللہ اکبر کا نام سنتے ہی کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. تو کسی نے پوچھا جی یہ کیا ہے آپ کا مسئلہ؟ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا جا رہا ہو اور قمر الدین بیٹھا رہے، ادب ہی نہ کرے. اس ادب کے لیے میں کھڑا ہو گیا ہوں کہ اب نبی پاک کا نام ہوگا. وہ شخص جو اعتراض کرنے والا تھا اس نے کہا کہ آج کے بعد مجھے اذان کا بھی معنی آ گیا، جماعت کا بھی معنی، کہ جماعت کیا ہوتی ہے، اذان کیا ہوتی ہے، تکبیر کیا ہوتی ہے. میرے بھائیوں، شاہ صاحب پہلے فرما گئے، مفتی صاحب بھی فرما گئے کہ ایک ہندو کو پیر پٹھان غریب نواز نے مسلمان کیا. آخری وقت جب وہ مر گیا تو اس وقت مزاج پرسی کے لیے پیر پٹھان تشریف لے گئے تھے اس کی کہ میرا یہ ادب کرتا تھا. میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نعرہ لگاتے ہیں، کہتے ہیں پیر شاہ لجپال، لیکن حقیقت مار کرتا ہوں کہ ان کو لجپالی کا معنی ہی نہیں آتا. ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ لجپال ہو. یہ سنی سنائی بات کرتے ہیں پیر شاہ لجپال. لجپال وہ ہوتا ہے جو لج کو نبھا سکے. اگلا سوال کرنے والا کہے کہ لج پال، جب اس کے گلے میں لج ڈال دی تو وہ لج پالے گا. تو وہ جب بھی پیر پٹھان غریب نواز گزرتے تھے راستے سے تو آپ ادروے تکلو پوچھتے تھے لالا تو کیا ہے، کیسا ہے؟ وہ کھڑا ہو کے ہاتھ باندھ کے کہتا تھا لج پالوں کی لج دیکھنے، میں بھلوں کی بھلی لاؤں، بھلوں کو بھلی لاؤں. جب وہ آخری وقت آیا اس کا تو حضور تشریف لے گئے تو آپ نے کہا میرے کان میں کلمہ پڑھ. حکم پیر پٹھان کا تھا، کلمہ اس کا پڑھنا تھا، مسلمان اس کو اللہ نے کر دیا. تو وہ آپ پہلے سن چکے ہیں کہ جلاتے رہے، اس کی برادری آتی رہی، جلاتے رہے، نہیں جلا. شام کے وقت اس کو اٹھا کے پیر پٹھان کے قدموں میں رکھ دیا. آج بھی زیارت کے لیے توسہ شریف کے مغرب کے قبرستان میں اس کی مزار ہے. اللہ تھا ہندو، بھلوں کو بھلی لال کہتا تھا. اسی طرح حضرت مولانا فخر جہاں غریب نواز دہلوی کا ایک غلام تھا، بیعت کی تھی پھر نہیں، سال گزر گئے. کسی نے کہا جی وہ آپ کا غلام مر گیا. آپ نے کہا چلو اس کا جنازہ پڑھیں، اس کا جنازہ پڑھیں، اس کے جنازے میں شرکت کریں. کسی نے کہا جی وہ تو کبھی آیا ہی نہیں آپ کے پاس. حضرت مولانا نے فرمایا کہ وہ نبھا نہیں سکا، میں تو نبھا سکتا ہوں نا، میں تو نبھاؤں گا نا اس کے ساتھ. جب اس نے میرے ہاتھ میں ہاتھ دیا، وہ میرا ہاتھ نہیں تھا، وہ محمد رسول اللہ کا ہاتھ تھا. حضور شیخ الاسلام غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کی یاد میں آج ہم یہ محفل سجائے بیٹھے ہیں. یقین جانیے کہ اس جیسا ولی کامل بزرگ میں نے نہیں دیکھا نہ سنا ہے. اللہ اکبر. ایک واقعہ بڑا عجیب ہوا. سرگودا میں آپ اپنے مکان پہ تشریف فرما دے، صبح کا وقت تھا تو حاجی نواز صاحب آپ نے کافی لوگوں نے دیکھا ہوگا، اس نے اٹھایا کہ اٹھیے حضور نماز جا رہی ہے، سورج نکلنے والا ہے. آپ نے کروٹ لی، پھر سو گئے. پھر اس نے کہا کہ حضور سورج نکلنے کے قریب ہے، نماز جا رہی ہے. آپ اٹھ کے بیٹھ گئے.
وضو فرمایا، اور بہت سارے نے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ حضور وضو کس طریقے سے فرماتے تھے، کتنی دیر سے. پھر آپ چھوٹی سی مسجد میں تشریف لے آئے، سنتے ادا کی، پھر جماعت کھڑی ہوئی، نماز ادا ہوئی، دعا خیر ہوئی. وہ حضور نے فرمایا شیخ الاسلام نے کہ جا کے دیکھو سورج نکلا ہے یا نہیں. اللہ وہ آپ کو جگا رہا تھا نا، اٹھیے نماز پڑھیے، وہ کہتا ہے کہ بس اب نکلنے والا ہے. تو حضور نے فرمایا اب نکلنے دے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے تابع اللہ تعالیٰ اپنے ہر چیز تابع کر دیتا ہے.